صحیح مسلم حدیث نمبر 251۔ ہشام کے بجائے عروہ بن زبیر کے آزاد کردہ غلام حبیب نے سابقہ سند سے یہی روایت بیان کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے تعین صانعا کسی کاریگر کے بجائے فتعین الصانع یعنی الف لام کے ساتھ کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 252۔ ابو اسحاق سلیمان بن فیروز کوفی شیبانی نے ولید بن ایزار سے، انہوں نے سعد بن ایاز ابو عمرو شیبانی سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے مزید پوچھنا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ پر گراں نہ گزرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ابو یعفور یعنی عبد الرحمن بن عبید بن نستاس نے ولید بن ایزار کے حوالے سے ابو عمرو شیبانی سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون سا عمل جنت سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ فرمایا نمازیں اپنے اپنے اوقات پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اور کیا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 254۔ عبید اللہ کے والد معاذ بن معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے ولید بن ایزار سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابو عمرو شیبانی کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے حدیث سنائی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں، اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مجھے مزید بتاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 255۔ شعبہ سے ان کے ایک شاگرد محمد بن جعفر نے اسی سند سے یہی روایت بیان کی، اور اس میں یہ اضافہ کیا ابو عمرو شیبانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا، لیکن ہمارے سامنے ان کا نام نہ لیا۔